اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک کی دوسرے دن کی دعا کے بارے میں ہے۔ ہر دن کی دعا کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو بیان کر دینا بہت ضروری ہے، جس کی تشریح کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بعض افراد کو ترجمہ پتہ نہیں ہوتا، بعض افراد دوہرا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دعا جس طریقے سے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید ہے، جس کی تلاوت کی جائے، جس کو سمجھا جائے، ایسی ہی دعا ہے کہ جو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد روزے کی حالت میں، افطار کے ٹائم یا اس کے علاوہ نماز شب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ہمیں کچھ گفتگو راز و نیاز کی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھ سکیں، حاضر ہو سکیں۔ اسی کا نام دعا ہے۔ دعا صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، ہر دن کی اسی لیے خاص دعا رکھی گئی ہے تاکہ بندہ مومن اللہ سے قریب رہے۔ ایک چیز ہے اس میں، پہلی بات جو دعا میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، پروردگار اپنی مرضات سے ہمیں قریب فرما۔ یہ خود مرضات جو ہے اس میں ایک اہمیت کا حامل ہے کہ آخر یہ کیا ہے مرضات، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان چیزوں سے ہمیں قریب فرما عام الفاظ میں کہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی ہے اس میں آپ جو حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے قریب فرما دے کہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں اس سے قریب کر دے۔ یہ ایک عام دعا ہے جو عام فہم ذہن میں بیٹھ جائے گی، وہ ایک عام انسان کے لیے کافی ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہیں آخر مرضات ہے کیا۔ 4 چیزیں ہیں اس دعا میں۔ پہلی چیز یہی ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی ان چیزوں سے جس سے تو راضی ہوتا ہے قریب فرما۔ اگر ہم غور فرمائیں تو قرآن مجید میں انسان اور اللہ سے متعلق 4 چیزیں ہیں، 4 طرح کے انسان قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، جس کو 2 یا 3 کو میں بیان کروں گا، باقی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور 10 منٹ میں یہ بات حل ہونے والی بھی نہیں ہے پوری دعا کی۔ اس کے لیے وقت طویل چاہیے تاکہ بات پہنچ سکے، اور مختصر وقت میں جیسے بھی ممکن ہوتا ہے میں آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں۔ تو مرضات 3 طرح کے لوگ، 4 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کے لوگ میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلا انسان وہ ہے جو کہتا ہے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں نیکی عطا فرما، یعنی دنیا میں ہمیں تیری نعمتیں ملیں تو ہم ایسے نعمتوں کو استعمال کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں ہمیں جزا ملے تو بہترین جزا ملے۔ تو قرآن ان کے لیے کہتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے جو بھی وہ کسب کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے حصہ ملے گا، ہم انہیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ یہ بیچ کے آدمی ہیں جو دنیا میں بھی اللہ سے چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ سے چاہتے ہیں۔ ایک انسان یہ ہے جو دنیا میں بھی چاہتا ہے کہ اسے ملے اور آخرت میں بھی اللہ سے ملے۔ بعض انسان ہوتا ہے جو آخرت میں بالکل نہیں چاہتا، جو چاہتا ہے وہ دنیا میں بھی چاہتا ہے، تو قرآن اس کے لیے کہتا ہے کہ ہم آتینہ فی الدنیا، ہم اسے دنیا میں عطا کرتے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن اسے آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو پہلا انسان وہ ہے جو صرف دنیا کے لیے چاہتا ہے، دوسرا انسان وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے لیے، دونوں کے لیے نیکیاں چاہتا ہے، جس دعا کو ہم اپنے ماہ مبارک کے علاوہ بھی قنوت میں پڑھتے ہیں۔ تیسرا انسان وہ ہے جو زبان سے بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ علماء کی تائید کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، زبان سے بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ بقرہ آیت نمبر 204۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض افراد ایسے بھی ہیں من یقول، جو کہتے ہیں، اور وَمَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، اور جن کا گفتگو جو ہے آپ کو تعجب میں ڈال دے گی کہ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، یہ اتنی بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جب آپ گفتگو کرنے آئیں تو علماء ایسی باتیں بیان نہیں کر سکتے جو وہ بیان کرتے ہیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت سمجھدار آدمی، بہت سلجھے ہوئے آدمی، اتنی بہترین گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے علماء سے نہیں سنی ہے۔ یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا وہو الد الخصام، لیکن وہ اللہ کا سب سے بدترین دشمن ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بات وہ زبان سے کہہ رہا ہے اپنی زندگی میں وہ اللہ کی مرضی کے برعکس عمل کرتا ہے۔
ایک انسان وہ ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے، ایک انسان دنیا و آخرت چاہتا ہے، ایک انسان وہ ہے جو زبان سے بہت اچھی گفتگو کرتا ہے لیکن اس کی رفتار ایسی ہوتی ہے، اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو مرضات الہی اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، لیکن بات کرے گا تو بہت اچھا کرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا سورہ بقرہ کے اندر ہی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لیکن لوگوں میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنے جان کی بازی لگا دیتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو چار طرح کے انسان ہیں۔ پہلا انسان وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے، دوسرا دنیا آخرت چاہتا ہے، تیسرا وہ ہے جو آخرت کے برعکس جاتا ہے، زبان سے بہت اچھی بات کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مرضات اللہ، وہ افراد ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے۔ مرضات ہے کیا؟ مرضی الہی کیا ہے؟ مرضی الہی کو دیکھنا ہے تو یہ ہے کہ ان لا یکرہ ما یجری بہ قضاؤہ، جو اللہ کی قضاء الہی ہے آپ اس سے گھبرائیں نہیں، جو اللہ کی قضا ہے، حتمی فیصلہ ہے، اس سے انسان کبھی بھی اس کا دل کراہیت نہ کرے، برا نہ مانے۔ اللہ نے جو اس کے ساتھ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہر وقت اس چیز پر راضی رہے۔ یہ ہے رضا الہی انسان کی طرف سے۔ اور اللہ کی طرف سے رضا الہی کیا ہے؟ ان یرہ مؤتمرا لامر ومنتہیا عن نہیہ، کہ اللہ یہ دیکھے کہ یہ میرے حکم کو مان سکتا ہے، جیسا حکم دوں گا ویسا یہ انجام دے گا، اور جیسے میں منع کروں گا ویسے یہ رک جائے گا۔ تو یہ جب انسان اس منزل میں ہو جائے کہ قضاء الہی، اللہ کا جو حتمی فیصلہ ہے اس پہ راضی ہو جائے، اور اللہ کا جو بھی حکم آئے اسے ویسے ہی انجام دے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو یہ وہ منزل ہے جہاں پہ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ افراد بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے، رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اس لیے تاکہ کیا مطلب ہے؟ یعنی قضاء الہی جو بھی اللہ کا حتمی فیصلہ ہے اس کی وہ دل میں بھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا، اور جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو پوری طرح سے بجا لاتے ہیں۔ یہی کہا گیا اس دعا میں اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، پروردگار جو مرضات ہیں تیرے، وہ چیزیں جہاں پر اس مرحلے پر جہاں تو راضی ہو جاتا ہے، یعنی تیرے فیصلے پر ایسا بنا دے ہمیں کہ ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، اور جو بھی حکم تیری طرف سے آئے، چاہے حکم انجام دینے کے لیے ہو کسی کام کو یا کسی کام سے رکنے کے لیے ہو، ہم اس پر بالکل اپنے دل سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی راضی رہیں۔ اس مہینے میں ہمیں ایسا بنا دے۔ یقیناً یہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، دل کو راضی کرنا پڑے گا، اعضاء و جوارح کو راضی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں۔ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقَمَائِكَ، اور پروردگار ہمیں اس مہینے میں اپنی سخط کہتے ہیں، من سخطے کا، یعنی اپنی جو پروردگار تیری عذاب ہے یا تیری ناراضگی ہے، غصہ ہے، سب سے شدید غصہ، بہت زیادہ غصہ کہتے ہیں عربی میں سخط، سین خا اور تو۔ پروردگار اپنی سخط سے یعنی اپنے شدید غصے سے ہمیں محفوظ رکھ، و نقمائک، اور تیری ناراضگی سے ہمیں، اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ پہلے جملے میں ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی مرضات، جس چیز سے تو راضی ہوتا ہے اس سے قریب کر دے۔ دوسرے جملے میں ہے کہ جو تیری سخط ہے، غصے کا اسباب ہیں، اور تیری نقمائک یعنی تیرے عذاب کے اسباب ہیں، ان سے ہمیں دور رکھ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، تقریباً 3 جگہ پر سخط لفظ جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف آیا ہے، یعنی اللہ جہاں اللہ نے کہا، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو افراد ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے سخط، یعنی اللہ کا غصہ جن کے اوپر ہوتا ہے۔ تو 3 جگہ تقریباً یہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 162 میں افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کو خرید لے۔ اتباع رضوان اللہ، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے غصے کو خرید لے، یعنی اللہ خود غضبناک نہیں ہوتا، یہ انسان ہے جو اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو پروردگار اجتناب وجنبنی فیہ، محفوظ رکھ ہمیں اپنے سخط سے یعنی شدید غصے سے، وہ نقمہ، ایک نقم ہے اصل میں لفظ انتقام، انتقام سے بنا ہے نقم۔ اللہ ہم بندوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ انتقام لیں گے تو یہ غلط لفظ ہوتا ہے،
منفی معنی ہوتے ہیں کہ انتقام لے رہے ہیں، کسی سے بدلہ لے رہے ہیں، لیکن اصل انتقام کے معنی یا نقم کے معنی جو اس دوسری لائن میں نقمائک، نقم کے معنی انکار کے اور نفی کے، یعنی انسان کا عمل خود ایسا ہوتا ہے کہ آخرت اس کا انکار کر دیتی ہے، اسے جنت میں جانے سے روک دیتی ہے، اس کی اللہ کی نعمتوں سے روک دیتی ہے۔ تو پروردگار ہمیں محفوظ رکھ اپنے شدید غصے سے اور اس دن سے کہ جب آخرت میں دنیا میں ہم تیری نعمتوں سے پلٹا دیے جائیں، دور کر دیے جائیں۔ ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، وفقنی، وافقہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل اللہ کی قدر کے یعنی تقدیر کے مطابق ہو۔ وافقنی ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، یعنی ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری آیات کی، قرآن مجید کی صحیح سے قراءت کر سکیں، صحیح سے پڑھ سکیں۔ قراءت آیات صحیح سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر بھی پڑھیں، اس کا مطلب بھی سمجھیں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے بہار کا مہینہ ہے یہ، تو اس میں قرآن مجید سے ہی دعا کی جو ہے وہ تشریح کی جائے۔ وافقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور ہمیں توفیق دے، موافقت فرما کہ ہم تیری قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اپنی رحمت کے وسیلے سے، یا ارحم الراحمین، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پروردگار سے یہی دعا ہے کہ بار الہ ہمیں